पढ़ी। याद रखिएगा, यसू अल मसीहा को आप भी जानते हैं, यसू अल मसीहा को मैं भी जानता हूँ। हम सभी जानते हैं कि यसू अल मसीहा इस कायनात का बादशाह है, यसू अल मसीहा बादशाहों का बादशाह है, यसू अल मसीहा इस पूरी कायनात का करता धरता है, पूरी कायनात को बनाने वाला है, खालिक और मालिक है, वो ज़िंदा खुदावंद खुदा है और वही खुदा की दाहिनी तरफ बैठा है। बट बाप जो है वो अपने बेटे को कह रहा है कि ये मर्द गमनाक है और रंज का आशना है, इसके ऊपर इतना बड़ा गम टूटेगा और इतना बड़ा मुसीबत का पहाड़ इस पर टूट जाएगा कि जो कोई तवक्को भी नहीं कर सकता। और आप जानते हैं कि ये पहाड़ था क्या और किसके लिए और क्यों था। अजीज़ों, याद रखिएगा, हम उस हस्ती के बारे में बात कर रहे हैं जो रूहानी और जिस्मानी दोनों पहलू में हमारे सामने आती है। रूहानियत में वो खुदा है और जिस्मानियत में वो हमारे बड़े भाई हैं। और अजीज़ों, याद रखिएगा, जिस्मानियत में वो हमारे फिर सरदार काहिन भी हैं, जिस्मानियत में वो फिर हमारे उस्ताद भी हैं, जिस्मानियत में वो फिर हमारे हर एक उस्ताद आज़म से भी बड़े उस्ताद हैं। बट रूहानियत में वो हमारे बाप हैं, रूहानियत में वो हमारे खुदा हैं, क्योंकि वही इस कायनात के अव्वल और आखिर, शुरू और अंजाम, और वही अल्फ़ा और ओमेगा, इब्तिदा और इंतहा है। अजीज़ों, मैं आपको यसू अल मसीहा की करैक्टरिस्टिक्स बता रहा हूँ। मैं उनकी खसूसियत बताने के लायक नहीं, इस कायनात में कोई लायक नहीं, लेकिन याद रखिएगा, हम जो आपके खादिम, आपके नौकर लेकिन ज़िंदा खुदा के बेटे हैं, हम इस आयत मुक़द्दसा को डीकोड करते हुए आपको बताए जा रहे हैं कि खुदावंद खुदा फरमाता है कि मेरा बेटा गम को सहेगा। याद रखिएगा, उसको गम को सहने की ऐसी क्या वजह पड़ी थी। याद रखिएगा अज़ीज़ों, खुदा ने अपने हाथ से, यसू अल मसीहा ने अपने हाथ से, खुदा बाप ने अपने हाथ से, यसू अल मसीहा ने बेटे ने अपने हाथ से, खुदा रूहुल कुद्दुस ने अपने हाथ से, जब आप तस्लीस खुदाबंदी के बारे में पढ़ते हैं तो एलोहीम ज़िंदा खुदा बाप ने अपने हाथ से मट्टी के लोथड़े से आदम को बनाया। आदम एक शाहकार था, आदम का मतलब लोग, आदम का मफहूम का मतलब लोग, और आदम के लफ्ज़ी मायने हैं लाल मट्टी से बना हुआ। अब जब खुदा ने आदम को बनाया तो याद रखिएगा, आदम एकदम पाक था, उसमें कोई गुनाह नहीं था, कोई कसूर नहीं था। और कायनात के अंदर आप देख लें, लूका के नसबनामे में जो पहले बाब या गालिबन तीसरे बाब में जब आप लूका के नसबनामे में देखते हैं तो एंड में लिखा हुआ है कि आदम मेरा बेटा है, यानी खुदा का बेटा आदम था। खुदा ने उसे अपने हाथ से बनाया, खुदा ने उसे अपने हाथ से तराशा। अजीज़ों, याद रखिएगा, जो बड़ी मेहनत और मोहब्बत से चीज़ बनाई जाती है वो आपके दिल के करीब होती है। ये आदम जो है, खुदा ने जब इस आदम को यानी हमारे बाप को बनाया तो याद रखिएगा अजीज़ों, इसके लिए बनाने से पहले, जैसे आज और आप मेरे और आपके घर में बच्चा पैदा होता है तो पैदा होने से पहले उसकी तैयारियां शुरू हो जाती हैं, और ज़िंदा खुदा बाप ने इसी तरह अपनी तैयारियां शुरू की। उसके लिए आसमान को बनाया, उसके लिए ज़मीन को बनाया, उसके लिए समंदर को बनाया, उसके लिए चरिंद को बनाया, उसके लिए परिंदों को बनाया, उसके लिए जानवरों को बनाया, उसके लिए हशरात को बनाया, उसके लिए नबातात को बनाया, उसके लिए तमाम चौपाहों को बनाया। ज़िंदा खुदा ने एक पूरी सीनरी, ज़िंदा खुदा ने एक पूरा माहौल, ज़िंदा खुदा ने पूरी कायनात को सजा दिया अपने बेटे के लिए। अब उसके बाद जब आप देखते हैं तो बाप इब्राहिम की बारी आती है, तो बाप इब्राहिम अजीज़ों याद रखिएगा, ऐसा ज़िंदा खुदा का सूरमा था जो ईमानदारों का बाप कहलाया। खुदा ने उसे टाइटल दिया कि तू जिंदाओं का बाप है, ईमानदारों का बाप है। तो अजीज़ों याद रखिएगा, उनके यहाँ भी बेटा पैदा होता है, इसहाक, जो कि आसमानी नाम था, जो कि जलाली नाम था, और उसकी कुदरत भी जलाली थी क्योंकि खुदा ने उसके ऊपर स्टंप लगाई थी कि ये आने वाले वक्तों का रूहानी सूरमा होगा और इसकी नस्ल से आगे सूरमा पैदा होंगे। तो अजीज़ों याद रखिएगा, पहले आदम, फिर बाप इब्राहिम, फिर उसका बेटा इसहाक, फिर तीसरी बार जब आप देखते हैं, मैं एक और शख्सियत का आपके सामने नाम लिए जाता हूँ, वो नए अहदनामा से हैं, और फिर हम अपने टॉपिक को और बयान करेंगे कि रंज का आशना कैसे है यीशु अल मसीहा। तीसरी पर्सनैलिटी के बारे में बात करते हैं तो वो कुछ इस तरह है कि यीशु अल मसीहा के साथ बराबर खड़े होते हैं।
جب یسوع المسیح صدر عدالت میں ہوتے ہیں، ان کو سولی دی جانے والی ہوتی ہے، تو عزیزو یاد رکھیے گا ان کے برابر میں برابا کھڑے ہوتے ہیں۔ یسوع المسیح میں کوئی گناہ نہ تھا، ان میں کوئی قصور نہ تھا، ان میں کوئی جھوری نہیں تھی، ان میں کسی بھی قسم کا کوئی عیب نہ تھا، وہ بے عیب برا تھا۔ لیکن یاد رکھیے گا دوستو، سولی جسے چڑھایا جاتا ہے وہ نہایت ہی گناہ گار انسان ہوتا ہے، وہ ایون کہ ایسا باغی انسان ہوتا ہے جو اپنے ملک سے غداری کرتا ہے، وہ ریپسٹ ہوتا ہے، وہ خونی ہوتا ہے، اس نے کائنات کا ہر ایک گناہ کیا جاتا ہے، اسی لیے اسے تڑپا تڑپا کر، اسے ذلیل کر کر کے، اسے مار مار کے مار دیا جاتا ہے۔ اتنی تکلیف دہ موت آپ کے اور میرے یسوع المسیح نے ہمارے لیے سہی۔ اب آپ جانتے ہیں کہ ہمارے سامنے تین شخصیات آگے، ایک وہ جو آدم ہے جس کو خدا نے اپنے ہاتھ سے بنایا اور اسے اپنا بیٹا کہتا ہے، پھر باپ ابراہیم جس کو وہ اپنا بیٹا کہتا ہے اور ایمانداروں کو باپ کہتا ہے، پھر اسحاق، اور پھر آپ چوتھے نمبر پر دیکھتے ہیں کہ ہمارے سامنے برابا کی شکل آتی ہے۔ عزیزو یاد رکھیے گا، رنج و غم کا آشنا یسوع المسیح ہوا، رنج و غم کا آشنا اس کا باپ ہوا جس کا وہ بیٹا تھا۔ کیوں ہوا؟ کیوں ہوا؟ کیوں ہوا؟ سوال یہ ہے کہ یسوع المسیح رنج و غم کا آشنا کیوں ہوا؟ یسوع المسیح مرد غم نہ کیوں ہوا؟ وہ اسی لیے ہوا کیونکہ عزیزو جس بیٹے کو اس نے اپنے ہاتھ سے بنایا، اسے پاک بنایا، وہ گناہ میں گر گیا اور وہ ناپاک ہو گیا، اور تب جا کے باپ اور بیٹا دونوں ہی غم میں آ گئے۔ یاد رکھیے گا، میں آپ کو جو یہ عیسائی نبی کا صحیفہ پڑھائے جا رہا ہوں، اس میں پروفیسی ہے یسوع المسیح کی صلیبی زندگی کی۔ کچھ لوگ سمجھیں گے جب اس پورے پیسج کو پڑھیں گے تو وہ یہی سمجھتے ہوں گے کہ یسوع المسیح کو صلیب دیے جانے والا ہے، تو اسی لیے وہ غم کا آشنا ہے، اسی لیے وہ مرد غمناک ہے۔ نہیں دوستو، صلیب اس کے لیے غم نہیں تھا، مار اس کے لیے غم نہیں تھی، ٹھڈے اس کے لیے غم نہیں تھے، داڑھی کو نوچے جانا اس کے لیے غم نہ تھا، اور جتنی بھی ذلت اور گالیاں اس نے برداشت کی، یہ اس کے لیے غم نہ تھا، بلکہ غم جو تھا وہ کچھ اور تھا۔ اور عزیزو، غم بڑا ہی خطرناک تھا۔ یہ ایسا غم تھا جو دل کو روگ لگا ہوا تھا، یہ ایسا غم تھا جو باپ اور بیٹے کے درمیان تھا، کیونکہ ہم انسان تو گناہ کر کے گر جاتے ہیں، ہم انسان تو گناہ کر کے مصیبت میں آ جاتے ہیں، اوپر سے خدا پر ہی چلاتے ہیں، باپ بیٹے پر ہی چلاتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے کیا کر رہے ہیں۔ جیسے خدا نے آدم سے پوچھا تو وہ کہتا ہے کہ تم نے جو ہوا دی اسی نے یہ کیا۔ عزیزو، ہم تو اپنی مستی میں پتہ نہیں کہاں مست ہوتے ہیں، ہم آج بھی گناہ کرتے ہیں، اپنے گناہوں میں پھنس جاتے ہیں، اور پھر دیکھتے ہیں ادھر ادھر راستہ کوئی نہیں تو پریشان ہو کر بیٹھ جاتے ہیں۔ ہم کیوں زندہ خدا پر توکل نہیں کرتے؟ ہم کیوں توبہ نہیں کرتے؟ ہم باپ آدم جیسے انہوں نے توبہ نہیں کی، ہم کیوں ان کے نقش قدم پر چلتے؟ ان کا خون کیوں بھی آج ہمارے اندر ہے۔ ہم جب بپتسمہ لیتے ہیں خدا باپ، خدا بیٹے، روح القدس کے نام سے، یسوع المسیح کے نام سے، تو عزیزو یاد رکھیے گا، ہمارے اندر خون آدم کا نہیں، ہمارے اندر خون خدا کا ہے جو یسوع المسیح کے اندر تھا۔ ہمارے اندر خون یسوع المسیح کا ہے جب وہ آسمان پر ہے۔ ہمارے اندر خون کوئی جسمانی نہیں، ہمارے اندر خون آپ کے باپ اور آپ کی ماں کا نہیں، بلکہ زندہ خدا یسوع المسیح کا ہے۔ جب اس نے کوئی گناہ نہیں کیا تو آپ نے بھی کوئی گناہ نہیں کیا، اور آپ کے بارے میں لکھا ہے کہ اب تمہارے پر سزا کے حکم نہیں ہے کیونکہ تم پاک ہو چکے ہو۔ تو عزیزو یاد رکھیے گا، آپ اور میں پھر باپ آدم کی بات کو کیوں مانتے ہیں؟ ہم پچھلے آدم کو بھول کے نئے آدم کی بات کیوں نہیں کرتے؟ ہم ابن آدم کو کیوں نہیں یاد رکھتے کہ ابن آدم نے ہمارے لیے جان دی؟ ہم توبہ کریں۔ اب جب جان دی اور ہمیں توبہ کرنی ہے تو یاد رکھیے گا عزیزو، یسوع المسیح باپ آدم کے لیے قربان ہو گیا۔ غم یہ تھا کہ فلپیو 2 باب میں جب آپ پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے، میں باپ کی صورت پر تھا، میں خدا کی صورت پر تھا۔ الوہیت کا منبع اور مبدا یسوع المسیح ہے، ساری الوہیت مجسم ہو کر اسی میں سکونت کرتی ہے، لیکن اس نے کہا میں نے اپنے آپ کو خالی کیا، انسانوں کے مشابہ ہوا اور خادم کی صورت اختیار کی۔ عزیزو، سب سے بڑا رنج یہ تھا کہ جو انسان کو اس نے اپنے بیٹا کہا، اپنے ہاتھوں سے بنایا، عزیزو وہ گناہ کر بیٹھا، اس نے اس کی بات نہ مانی جس نے اس کو بنایا،
اس نے اس کی بات نہ مانی جس نے اس کو پیدا کیا، اس نے اس کی بات نہ مانی جس نے کل کائنات کو پیدا کیا، اس نے اس کی بات نہ مانی جس نے کل کائنات کو اپنی مٹھی کھولتا اور کھلاتا ہے، اس نے اس کی بات نہ مانی جو 9 کی 9 نعمتیں عطا فرماتا ہے، اس نے اس کی بات نہ مانی جو آپ کو خدمت عطا فرماتا ہے۔ یسوع المسیح خدا باپ کی بات نہیں مانی، کس نے؟ باپ آدم نے، اور انہوں نے بات مانی شیطان ابلیس کی۔ یہ تھا سب سے بڑا غم خدا کو، یہ تھا سب سے بڑا دردناک غم خدا کو کہ میں نے اس کے لیے اتنا کچھ کیا، میں نے اس کے لیے اتنا کچھ کیا، میں نے اسے ہمیشہ کی جلالی زندگی دی، لیکن اس نے میری بات نہیں مانی، اور اس نے اس شیطان ابلیس کی بات مانی جس نے کچھ بھی نہیں کیا، جو کچھ نہیں دیتا، جو کچھ نہیں کر سکتا، محض ایک بت ہے۔ یہ تھا غم عزیزو جو دل پر لگا ہوا تھا، اور یہ غم ایسا تھا جو مرد غمناک ہو گیا یسوع المسیح، اور وہ رنج کا آشنا خدا باپ ہو گیا۔ اب عزیزو اس غم اور اس درد کے ساتھ باپ اور بیٹا دونوں ہی بیٹھے ہوئے ہیں، گو کہ باپ آدم جو تھے ہمارے وہ تو گناہ کر چکے، اور آج ہم بھی گناہ کر بیٹھتے ہیں، لیکن یاد رکھیے گا دوستو، درد اور غم اور رنج کا آشنا خدا باپ ہوتا ہے۔ اگر آپ ایک روح سے توبہ کرواتے ہیں، وہ اوپر ہزاروں لاکھوں کروڑوں انکاؤنٹیبل فرشتوں کے ساتھ ضیافت کرتا ہے، تو یاد رکھیے گا جب ایک روح مرتی ہے گناہ کر کے تو وہ اوپر روتا ہے۔ آپ نہیں جانتے کہ یسوع المسیح جب یروشلم میں داخل ہوتے ہیں تو وہ دور سے دیکھ کے رو رہے ہوتے ہیں، یروشلم اے یروشلم، میں نے 1000 بار چاہا جیسے مرغی اپنے بچوں کو اپنے پروں تلے چھپاتی ہے، میں بھی تجھے اپنے پروں تلے رکھوں، لیکن تو نے ہی نہ چاہا۔ یسوع المسیح ہمارا خدا روتا ہے، کب؟ جب آپ گناہ کرتے ہیں، جب آپ باپ کی بات نہیں مانتے، جب آپ خدا کی بات نہیں مانتے، جب آپ یسوع المسیح کی بات نہیں مانتے۔ اور بات کہاں پر ہے؟ کہاں پر ہے بات؟ بات آپ کے گھروں میں، آپ کے ہاتھوں کے اندر ہے، اور وہ ہے بائبل مقدس، اور وہ ہے خدا کا کلام۔ یہ ساری ہی پیدائش سے مکاشفہ تک لے کر خدا کی باتیں ہیں، انہیں پڑھیے، ان کی بات مانیے، تو عزیزو آپ زندہ خدا کے بیٹے بیٹیاں کہلائیں گے۔ ورنہ باپ آدم کا حال دیکھ لیجئے، ورنہ آپ نوح کی کشتی کا حال دیکھ لیجئے، ورنہ آپ سدوم اور عمورہ کا حال دیکھ لیجئے۔ خدا آپ کو نہیں چھوڑے گا، گو کہ ہم مرتے اپنی ہی خواہشوں میں آ کر گناہ کر کے موت کو پیدا کرتے ہیں، لیکن مرد خدا، زندہ خدا یسوع المسیح اور خدا روح القدس جلانے کی قدرت بھی رکھتا ہے اور مارنے کی قدرت بھی رکھتا ہے، لیکن وجہ ہم خود ہوتے ہیں اپنے کاموں سے۔ تو عزیزو یہ غم، یہ درد بہت بڑا ہے، یہ غم، یہ درد بہت بڑا ہے۔ گناہ کا غم، گناہ کا بیج، یہ ایسا گندا بیج ہے جو آپ کو خدا کی نسل سے ہٹا کر ابلیس کی نسل بنا ڈالے گا۔ جیسے باپ آدم سے روحانی رشتہ ختم ہو گیا، پہلے وہ خدا کو دیکھتا تھا، ٹھنڈے پیر میں چرتا تھا، لیکن گناہ سے جب وہ آلودہ ہو چکا تو عزیزو بھلے وہ 930 سال جیا، لیکن خدا کی حضوری اس کے ساتھ نہ تھی۔ اسی طرح ہی کئی 100 سال جی لینے، کئی 90 سال جی لینے، کئی 70 سال جی لینے، لیکن کیا کبھی آپ نے سوچا کہ آدم کی طرح میرے ساتھ زندہ خدا ہے یا نہیں؟ یا اس ڈینیل کی طرح، یا اس داؤد کی طرح، یا اس سلیمان کی طرح، یا زندہ خدا کے جو مقدسین ہیں جو خدا کے ساتھ چلتے رہے، ان کے ساتھ زندہ خدا تھا۔ عزیزو یاد رکھیے گا، مقدس ڈینیل نے کوئی گناہ نہیں کیا، بٹ آپ مقدس داؤد اور سلیمان کو دیکھتے ہیں، وہ بھی گر پڑے، لیکن انہوں نے فوراً توبہ کی، اور ان کی توبہ کا جب معیار آپ دیکھتے ہیں تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ توبہ کیجئے، انہوں نے بھی توبہ کی اور خدا کو اپنی طرف کھینچا، آپ بھی توبہ کیجئے، آپ بھی خدا کو اپنی طرف کھینچیے، ورنہ یہ غم جو خدا کو لگا ہے، سوچئے آپ زندہ خدا کو غم دے رہے ہیں۔ اس سے بڑی افسوسناک بات کوئی ہو نہیں سکتی، اس سے بڑا میں کہتا ہوں کہ قرض ہو نہیں سکتا، اس سے بڑا ایک دل خراش واقعہ کوئی ہو نہیں سکتا، میں اس سے بڑے الفاظ کہہ نہیں سکتا۔ تو عزیزو گناہ سے بچنے کے لیے زندہ خدا کا پاک کلام ہے۔ پاک کلام کے بارے میں لکھا ہے کہ تیرا کلام میرے قدموں کے لیے راہ، اور تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے روشنی ہے۔ عزیزو 119 اور اس کی 50ویں آیت، زبور 119 اور اس کی 50ویں آیت میں لکھا ہے تیرے کلام نے مجھے زندہ کیا۔ خدا کا کلام آپ کو زندہ کرتا ہے۔ خدا کا کلام کون ہے؟ شخصی کلام یسوع المسیح اور تحریری کلام بائبل مقدس۔ جب آپ پڑھیں گے تب آپ ڈیفینیٹلی زندہ ہوں گے، کیونکہ خدا کا کلام آپ کے اندر، آپ کی ہڈیوں کے اندر، آپ کے گردے کے اندر، آپ کے دل اور آپ کی نشو و نما کرتا ہے۔
تو میرے پیارے عزیزوں یاد رکھیے گا، پہلے باپ آدم، اس کے بعد باپ ابراہیم، اس کا بیٹا اسحاق، اور اس کے بعد برابا۔ اب یہاں پر جو غم ہے وہ غم آدم سے شروع ہوا، وہ غم آدم سے شروع ہوا، وہ غم آدم سے شروع ہوا، اور وہ غم گناہ ہے۔ اور ہمارے باپ نے تو ایک ہی گناہ کیا، آپ اور میں کتنے گناہ کرتے ہیں یہ سوچئے گا۔ ہم 24 گھنٹے میں کتنے گناہ کرتے ہیں، ہم پل پل میں کتنے گناہ کرتے ہیں، ہم سیکنڈز کے حساب سے کتنے گناہ کرتے ہیں۔ تو سوچے وہ تو 930 سال پریشان رہا کہ میں کیسے زندہ خدا سے ملوں گا۔ آپ کی اور میری روح تو ٹوٹلی برباد ہو چکی ہے۔ رنج دیا ہے ہم نے زندہ خدا کو، ہم نے اسے غمناک کیا ہے۔ تو عزیزو جب ہم نے اسے غمناک کیا تو آدم نے غمناک کیا، ہمارے باپ آدم نے غمناک کیا، تو اسے مرنا اب ضروری تھا۔ کیا خدا نے کہا تھا کہ اگر تو نے اس درخت کے پھل کھایا تو تو مرا، اگر تو نے اس درخت کا پھل کھایا تو تو مرا۔ تو عزیزو یاد رکھیے گا، وہاں پر خدا اسے مارنے کو تھا، خدا اپنی زبان سے کبھی پھرتا نہیں، خدا نے اسے مار دینا تھا، خدا نے اسے روحانیت میں تو مار ڈالا، اب جسمانیت میں بھی غرق کرنے کو تھا، لیکن وہاں پہ آپ کا میرا اور مننجی مودا مننجی آتا ہے، آپ کا میرا اور آپ کا اور میرا آفتاب صداقت آتا ہے، آپ کا اور میرا الفا اور اومیگا ابتدا اور انتہا آتا ہے، آپ کا اور میرا یسوع المسیح آتا ہے، کہتا ہے خداوند اے میرے باپ اس کو چھوڑ دے، آدم کو چھوڑ دے، یہ تو نے اپنے بڑے پیار سے بنایا ہے اس کو، یہ تخلیق جو تو نے کی بڑی محبت سے کی، اس کو چھوڑ دے، اس کے لیے میں مر جاتا ہوں۔ تو یاد رکھیے گا ان کے لیے جو کرتے سیے گئے وہ تمثیلاً یسوع المسیح برے کو قربان کر کے اس کو چمڑے کے کرتے دیے گئے۔ اس کے بعد باپ ابراہیم کو دیکھتے ہیں تو اسحاق کو جب قربان کرنا تھا تو وہاں پر بھی تو عزیزو اسحاق کو جب قربان کرنا تھا تو وہاں پر بھی آپ دیکھتے ہیں کہ زندہ خدا للکارتا ہے اور کہتا ہے اپنا ہاتھ اٹھا اپنے بیٹے پر، اور جب وہ اپنے بیٹے کو مارنے لگتا ہے تو وہاں سے آواز آتی ہے اپنے بیٹے پر اپنا ہاتھ نہ اٹھا، تیرا بیٹا نہیں مرے گا۔ یاد رکھ یہ پہر معذرت کے ساتھ معاف کیجیے گا، یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے آدم سے۔ خدا نے بتانا تھا ابراہیم کو کہ دیکھ میں نے آدم کے لیے بھی اپنا بیٹا قربان کیا، اور ابراہیم دیکھ تیرا بیٹا اسحاق قربان نہ ہوگا، تیرے بیٹے اسحاق کے لیے، یہ روحانی نسل کے لیے بھی میرا ہی بیٹا قربان ہوگا۔ دیکھ وہ جھاڑی کے اندر ایک برہ میں نے تیرے لیے مہیا کیا ہے، کیونکہ میں یہوہ یری ہوں، میں مہیا کرتا ہوں۔ ہاللیلویہ۔ آسمانی باپ یاد رکھیے گا دوستو عزیزو، خداوند خدا وہاں پر بھی اپنے بیٹے کو مہیا کرتا ہے، اور یہ تھا غم کہ میرا بیٹا جب ان کے گناہ کے لیے مرے گا تو یہ بچ جائیں گے، وہ غم ختم ہو جائے گا۔ یہ غم جو تھا گناہ کا، یہ ختم ہونے کا ایک ہی سلسلہ تھا، اور وہ تھی قربانی، اور وہ تھا خون، اور اس کا خون اور اس کی قربانی جو بے عیب پاک اور جس نے کبھی گناہ کو نہ جانا۔ تو عزیزو آخر میں آپ کے سامنے پیش کیے دیتا ہوں برابا کو۔ برابا ایک گناہ گار کی اولاد تھی، برابا ایک گناہ تھا، برابا ایک خود گناہ کا آشکار تھا۔ اور یاد رکھیے گا دوستو برابا کا باپ بھی شیطان ابلیس تھا، اس نے جیسے گناہ کیے، جیسے اس نے حرکتیں کی، لیکن یاد رکھیے گا دوستو یہاں پر بھی یسوع المسیح چپ رہے، کیونکہ انہیں پتا تھا اگر میں کچھ بول پڑا تو برابا سولی چڑھ جائے گا، کیونکہ سولی برابا نہیں چڑھے گا۔ ان کی قربانی کے لیے، ان کو بچانے کے لیے میرے باپ کا جو غم ہے وہ اس طرح دور ہوگا کہ میں آدم اور آدم کی نسل بچاؤں اپنا خون دے کر۔ جب میرے باپ کے سامنے میں اپنا خون رکھوں گا تو وہ آدم اور اس کی نسل کو چھوڑ دے گا۔ یہ غم ایسے ہی دور ہو سکتا ہے قربانی دے کر۔ عزیزو یاد رکھے گا آج آپ کو اور مجھے قربانی دینی ہے ان بھائیوں کے لیے۔ بے شک میں آپ سے یہ نہیں کہتا کہ آپ یسوع کی طرح سولی چڑھ جائیے، آپ یسوع کی طرح سولی چڑھ جائیے، آپ یسوع کی طرح سولی چڑھ جائیے۔ میں آپ کو نہیں کہتا کہ آپ یسوع کی طرح سولی چڑھ جائیے، لیکن یسوع کہتا ہے اپنی زندگی مجھے دے دو، کیونکہ جب تم اپنی زندگی مجھے دو گے تو میں تم میں ہو کر کام کروں گا، اور جب میں تم میں ہو کر کام کروں گا تو یاد رکھیے گا تب تم زندہ نہ ہوں گے تو میں زندہ ہوں گا۔ میں تمہارے اندر ہو کر کام کروں گا تو تم کہاں گئے؟ تم مر گئے۔ جیسے پولوس کہتا ہے مجھ میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ رہا۔ آپ مر جائیں گے، آپ مسیح کے ساتھ جب بپتسمہ لیتے ہیں آپ مر جاتے ہیں، آپ کے اندر مسیح زندہ ہوتا ہے اور آپ کی موت کفارہ ہوتی ہے۔
किसी दूसरे की ज़िंदगी बचाने के लिए। जैसे यीशु अल मसीहा कफ़ारा था बराबा की ज़िंदगी बचाने के लिए, जैसे यीशु अल मसीहा था कफ़ारा था इब्राहिम और उसके बेटे की ज़िंदगी बचाने के लिए, जैसे यीशु अल मसीहा कफ़ारा था आदम की ज़िंदगी बचाने के लिए, इसी तरह खुदावन कहता है आप अपने आप को ख़त्म कीजिए, अपनी खुदी को मार दीजिए, मुझे अपने अंदर लीजिए और देखिए मैं जब आप में काम करूँगा तो आपकी ज़िंदगी का कफ़ारा, आप किसी और की ज़िंदगी का कफ़ारा बनेंगे, आपकी ज़िंदगी से दूसरों की ज़िंदगियाँ बचेंगी। जैसे यीशु अल मसीहा पहले आदम की ज़िंदगी बचाता है, फिर इसहाक की ज़िंदगी बचाता है और फिर बराबा की ज़िंदगी बचाता है और कहता है बराबा को छोड़ दो, बराबा की खातिर मैं मरूंगा। और यीशु अल मसीहा ने उस गुनाहगार नस्ल को छोड़ दिया, वो गुनाहगार हम हैं, बराबा की औलाद हम थे, लेकिन अब जब यीशु अल मसीहा को सूली पर चढ़ता देखते हैं तो ऐसे ही तौबा करते हैं जैसे मूसा ने सांप को बल्ली पर लटकाया और जिन्होंने तौबा की उन्होंने सुकून पाया, उन्होंने शिफा पाई। और हम भी बराबा की जो नस्ल थे, हम यीशु अल मसीहा को देखते हैं और हम शिफा पाते हैं और हम तौबा करते हैं और हम यीशु अल मसीहा को कबूल करते हैं और हम कहते हैं हम बराबा की नस्ल नहीं, हम गुनाह की नस्ल नहीं, क्योंकि हम गुनाह की नस्ल थे, लेकिन यीशु पर ईमान लाने से, यीशु के खून में फतह को देखते हुए उस पर ईमान लाने से आज हम यीशु अल मसीहा की नस्ल हैं, यहोवा खुदा बाप की नस्ल हैं और खुदा रूह कुदस हमारा उस्ताद और हमारा खुदावंद है। हालेलुया। अजीज़ों, आखिर में कंक्लूड करते वक्त मैं आपसे बात कहे देता हूँ कि गुनाह जब आप करते हैं तो आप जिंदा खुदा को गम में लाते हैं, जिंदा खुदा को गम का आशना करते हैं, जिंदा खुदा को आप परेशान कर देते हैं, वो आपको देख कर रोता है। गुनाह को छोड़िए और गुनाह को छोड़ने के लिए एक ही हल है और वो है दुआ और वो है बाइबल मुकद्दस को पढ़ना। अजीज़ों, कलाम खुदा को पढ़िए क्योंकि कलाम खुदा ही हमारे राह को सीधा बनाता है, वही तो चिराग है हमारे रास्ते के लिए और वही तो रोशनी है हमारे रास्ते के लिए, हमारे कदमों को वही तो सीधा करता है। कलाम खुदा को पढ़िए, तब आप जिंदा खुदा को गम ना देंगे, जिंदा खुदा के साथ आप खुश रहेंगे, जिंदा खुदा आपके साथ खुश रहेगा। वरना अज़ीज़ों, याद रखिएगा, जब आप जिंदा खुदा को गम ना करते हैं तो मैं उसकी सज़ा आपको बता नहीं सकता, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आप खुद ही बाखूबी जानते हैं। मैं ईमान रखता हूँ कि आज का कलाम आपके लिए बाइस से बरकत होगा। सुनिए इस कलाम खुदा को, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इस कलाम खुदा के साथ साथ बाइबल मुकद्दस को भी पढ़िए, क्योंकि बाइबल मुकद्दस ही खुदा का मुँह का कलाम और तहरीरी खुदा ही बाइबल मुकद्दस है। जो इसमें लिखा है उस पर ईमान लाइए और उस पर अमल कीजिए और रूहों को बचाइए, अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करके यीशु को अपने अंदर इंटर कीजिए, ताकि आपकी ज़िंदगी से, आपके कफ़ारे से, आपके मरने से दूसरों की ज़िंदगियाँ बचे और ये गम और ये रंज हमेशा के लिए ख़त्म हो। हालेलुया। जय यीशु दी, हर शय यीशु दी। खुदा आपके साथ हो, खुदा आपको बड़ी बरकत दे। आमीन।